I wish to take up Islam, and it's only because of two men in my life. I wish to marry a Muslim man. The second person will be Mr. Zakir. I have one query to clarify. ایک ایسی لڑکی جس نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کہا کہ میں ایک مسلم لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، اور میرے اسلام قبول کرنے کا سبب بھی دو مرد ہیں، ایک وہ مسلمان لڑکا جس سے میں محبت کرتی ہوں اور ایک آپ یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ جی ہاں، السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرا نام ہے محمد ابراہیم فرام پاکستان، اور آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے پوچھے کہ کئی سارے سوالات سنے ہوں گے، لیکن آج جو ایک سوال ایک غیر مسلم لڑکی نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کیا وہ سچ میں ہمیں بہت زیادہ حیران کر دینے والا ہے۔ اس خاتون نے پوچھا کہ مطلب میں جو ایک مسلم لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، اور میرے اسلام قبول کرنے کا سبب بھی دو مرد ہیں، ایک وہ مسلم لڑکا جس سے میں پیار کرتی ہوں اور مطلب اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور دوسرے آپ یعنی خود ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ لیکن میرا ایک سوال ہے کہ قرآن مجید میں جو مدر میری یعنی حضرت مریم علیہ السلام کا جو ان کا کیسے تذکرہ کیا گیا اور انہیں کس طرح ایکسپلین کیا گیا، سو دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے انہیں کیا جواب دیا اور ان کا کیا ریئیکشن تھا، کیونکہ اس خاتون نے یہ بھی کہا کہ میں جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے انسپائر ہو کر اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ سو دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے انہیں کیا جواب دیا، اور پھر ہم یہ بھی جانیں گے کہ آخرکار اس خاتون نے اسلام قبول کیا بھی یا نہیں۔ سو بہت کچھ ہم جاننے والے ہیں، آج ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور بہت خوش قسمت ہے کہ ہمیں یہ ویڈیو ایکسپیرینس کرنے کو مل رہی ہے۔ تو چلیے ایک لمحے کو بھی ضائع نہ کرتے ہوئے اس انفارمیٹیو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وعلیکم السلام۔ دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، حضرت مریم علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے والد عمران اپنے دور میں بنی اسرائیل کے معزز امام تھے، اور ان کی والدہ حنطہ بنت فاقود ایک نیک پرہیزگار عابد اور زاہدہ خاتون تھیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کے والدہ کی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ کے نام پر یہ نظر مانی کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہوئی تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ نے ان کا نام مریم رکھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کا نگران مقرر کیا گیا۔ ناظرین، زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم کے لیے مسجد میں ایک مناسب جگہ مخصوص کر دی تھی، پس وہ وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی اور اپنی ذمہ داریوں کے مطابق بیت المقدس کی خدمت پر مامور رہتی۔ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں ان کی عبادت ایک مثال بن گئی تھی۔ اللہ کے حکم سے ہی بغیر کسی مرد کو چھوئے حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ اس سے متعلق سریتا میری نامی ایک خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا۔ اس نے کہا کہ میں اسلام سے متاثر ہوں اور قبول بھی کرنا چاہتی ہوں۔ میرے اسلام سے متاثر ہونے کی وجہ دو مرد ہیں، ایک سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں اس کو ہر روز دیکھتی ہوں، جیسے وہ لوگوں سے بات کرتا ہے، جس سادگی سے رہتا ہے، بہت مذہبی بھی ہے۔ ان خوبیوں کی وجہ سے ہی میں اس سے بہت متاثر ہوں، اور دوسرے مرد آپ ہیں۔ میں آپ کو کافی عرصے سے سن رہی ہوں، تمام مذاہب سے متعلق آپ کے علم سے مجھے بہت فائدہ ہوا، لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، جس کے بعد میں فیصلہ کروں گی کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں۔ اور میرا سوال مدر میری کے بارے میں ہے، ان کے بارے میں اسلام میں کیسے تذکرہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ سوال آپ بھی سنیے۔ I wish to take up Islam, and it's only because of two men in my life. That is, I wish to marry a Muslim man, and I see him every day. The way he talks to people and his simplicity, and he's very religious. The second person will be Mr. Zakir. That is because I'm watching his speech and it is very informative to know about all the religion. Before I could take up Islam, I have one query to clarify by your end. That is,
how is Mother Mary, that is Mary, mother of Jesus, is described in Quran? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو قرآن اور بائبل دونوں کے حوالوں سے آپ کو بتاتا ہوں کہ دونوں مذاہب میں حضرت مریم کو کیسے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن میں ایک پوری سورہ حضرت مریم کے نام پر ہے۔ اگر آپ بائبل کی 100 سے زائد کتابیں پڑھیں تو اس میں ایک ہی کتاب مریم کے نام پر نہیں۔ اگر آپ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا قرآن اور بائبل میں جائزہ لیں تو اس میں بھی فرق ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جب جبرائیل مریم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو بیٹا ہوگا تو مریم نے کہا کہ کیسے بیٹا ہوگا جب کسی سے ازدواجی تعلقات ہی نہیں ہوئے۔ قرآن میں سورہ ال عمران میں لکھا ہے کہ انہوں نے جبرائیل سے کہا کیسے بیٹا ہوگا جب کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں، تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یعنی ان کی عزت اور احترام ان کے اپنے جملوں میں بھی واضح بتایا گیا ہے۔ دوسری طرف بائبل میں لکھا ہے کہ جبرائیل نے جواب دیا کہ اولاد کے لیے روح مقدس آپ میں آئے گی۔ اب یہ پڑھ کر تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ روح مقدس آئے گی تو کیا کرے گی، یعنی دونوں کتابوں میں جو لکھا ہے اس کا مطلب تو ایک ہی ہے، مگر اس کو قرآن میں زیادہ نفاست اور پاکیزگی کے ساتھ بیان کیا گیا اور بائبل میں ایسا نہیں ہے۔ Mother Mary, Maryam al-Salam, she says that how shall I have a son when no man has touched me? So Archangel Gabriel replies, Kun fayakun. When Allah decrees the matter and says to it be, and it is. So in the Quran it says when Mother Mary questions that how shall I have a son when no man has touched me? That means no man has touched her sexually. So Archangel Gabriel replies when Allah decrees the matter and says to it be, and it is. In the Bible, Archangel Gabriel replies that the Holy Spirit will come unto thee. So when a person has to think that what will the Holy Spirit come unto Mary and do what? So it lets your mind wander. It lets your mind wonder what will the Holy Spirit come unto Mother Mary and do. The meaning is the same. It means that without any male intervention, Jesus Christ, peace be upon him, was born. But the way the Quran describes is more sublime, is more divine, and is much more palatable as compared to the Bible. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو بتایا کہ قرآن میں یہ واقعہ ایسے بیان کیا گیا کہ فرشتوں نے جب حضرت مریم کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا ہے اور انہیں پاکیزہ بیٹا عطا کرے گا جو مقدس نبی ہوگا اور معجزات کے ساتھ اس کی تائید کی جائے گی، تو مریم علیہ السلام نے بن باپ کے بچے کی پیدائش پر تعجب کا اظہار کیا کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں۔ تو فرشتوں نے انہیں آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مریم علیہ السلام نے اللہ کے فیصلے کے سامنے اپنے سر تسلیم خم کر دیا اور انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ حضرت مریم علیہ السلام جان چکی تھیں کہ لوگ ان پر بہتان لگائیں گے، اس کی تصدیق نہیں کریں گے اور بچے کو دیکھ کر انہیں جھوٹا قرار دیں گے، حالانکہ وہ اپنے زہد و تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے بہت معروف تھی اور ایک دینی اور نبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ مریم کو سب پر ترجیح دی گئی، یعنی ان کا انتخاب تمام قوموں کی خواتین میں سے کیا گیا اور ان کو عزت، احترام، مرتبہ اور مقام دیا گیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن کو عربوں میں عربی زبان میں نازل کیا گیا اور اس وقت بنی اسرائیل یا یہودیوں اور عربوں کی زیادہ نہیں بنتی تھی، مگر قرآن میں فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل میں سے خاتون کو چنا گیا، عربوں میں سے نہیں۔ تو سوچیں یہ کتنے مرتبے کی بات ہے۔ اللہ نے ان کے نام سے ایک پوری سورہ ہی اپنے قرآن میں نازل کی ہے۔ Imagine the Quran is being revealed in Arabic to the Arabs. And at that time, the Arabs and Jews did not get along well. The Quran says a Jewish woman, the mother of Jesus Christ, peace be upon him, Mother Mary, has been honored as the woman chosen above all the other women. Imagine Muhammad sallallahu alaihi wasallam is giving the message to the Arabs. It is actually antagonizing them, that a Jewish woman is chosen above the Arab woman. He did not say
that his wife Khatija, may Allah be pleased with her, was the chosen woman, or his daughter Fatima, may Allah be pleased with her, the chosen woman. He could not, because Allah said that's a revelation from Allah, he has to repeat it. He says in the Quran that Mother Mary is the chosen woman above the women of all nations. So the respect given in the Quran to Mother Mary is far superior even than the Bible. Hope that answers the question, sister. ڈاکٹر صاحب نے اپنی بات ختم کی، لیکن وہ خاتون مائک سے ہٹ چکی تھی، اس لیے جو اس نے شروع میں کہا تھا وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے، وہ ہمیں اس لیکچر میں دیکھنے کو تو نہیں ملا، مگر ہم امید کرتے ہیں کہ اس خاتون نے اسلام قبول کر لیا ہوگا اور اس کو دین حق کی عالمگیر سچائی نے اپنے دائرہ شفقت میں لے لیا ہوگا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ اس خاتون کو جو ہے دین اسلام پر جو ہے عمل کرنے کی اور دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ وہ بھی جو ہے برے راستوں سے بچ سکے اور نیک اور ہدایت کا راستہ اپنا سکے۔ اور وہ ایک بات انہوں نے کہی کہ مطلب قرآن پاک جو وہ واحد ایسی کتاب ہے کہ جو مطلب 1400 سال ہو گئے نازل ہوئے اور آج تک اس میں جو کوئی بھی جو ہے رد و بدل نہیں کر سکا اور نہ ہی قیامت تک جو کوئی کر سکے گا، جبکہ جو باقی جو کتابیں مطلب تورات، زبور اور انجیل وہ بھی مطلب اللہ تعالیٰ ہی کی کتابیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی اور ہم ان کو بھی مانتے ہیں، لیکن آج جو وہ مطلب اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے، مطلب اس میں جو کچھ لوگوں نے رد و بدل کر دیا۔ لیکن قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے کہ جس میں آج تک کوئی ایک زیر زبر تک کا بھی جو ہے رد و بدل نہیں کر سکا اور نہ ہی قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ اور اب قیامت تک جو ہے ہم قرآن مجید کی قوانین پر عمل کریں گے، نہ کہ دوسری کتابوں کے قوانین پر۔ سو اگر آج بھی مطلب ہم نے قرآن مجید پر صدقے دل سے عمل کرنا شروع کر دیا اور جو قرآن مجید کا جو میسج ہے، مطلب قرآن مجید ہمیں پیغام کیا دینا چاہتا ہے، اگر ہم نے اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا نا، تو آئی گارنٹی ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیں مطلب دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنے سے روک ہی نہیں سکتی۔ سو اللہ تعالیٰ اس دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو دین اسلام پر اور قرآن مجید کی تعلیمات پر صدقے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو سکے اور ہم دنیا و آخرت میں کامیاب و سرخرو ہو سکے۔ تو یہ تھا آج کا ویڈیو، اس خاتون کا سوال اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میں بھی چاہتا ہوں آپ سے اجازت، آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ کسی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔